کبھی کسی کی خاموشی کو غور سے سنا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایک مشہور چہرہ جو روز اب کی اسکرین پر نظر آتا ہو اچانک غائب ہو جائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو؟ یہ کہانی ہے حمیرہ اصغر کی، ایک ایسی لڑکی جو شہرت کی سیڑھیاں چڑھتی رہی مگر دل کے کونے میں تنہائی کی دھند چھپائے بیٹھی رہی۔ اس کی خاموشی کسی نے نہ سنی، اور جب سنی تب وہ خاموشی ہمیشہ کے لیے ہو چکی تھی۔ 8 جولائی 2025 کا دن کراچی ڈیفنس فیز 6 میں ایک کرایہ دار کا فلیٹ عدالت کے حکم پر بیلف کرایہ نہ دینے کی شکایت پر فلیٹ کھلوانے پہنچا۔ دروازہ کھلا تو ایک ناقابل برداشت بدبو اندر سے نکلی۔ پولیس کو بلایا گیا اور جب اندر قدم رکھا تو منظر ایسا تھا کہ ہوش الفاؤ گئے۔ ایک گل سڑ چکی لاش زمین پر پڑی تھی، تنہا، لاوارث، ساکت۔ شناخت ہوئی، اداکارہ حمیرہ اصغر۔ لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا، فرانزک ماہرین نے تجزیہ کیا۔ اندر موجود فریج میں کھانے سڑ چکے تھے، پانی زنگ آلود کنٹینروں میں تھا، اور موبائل سم ستمبر 2024 سے بند تھی۔ بجلی بھی اکتوبر میں منقطع ہوئی تھی۔ رپورٹ نے تصدیق کی، وہ تقریباً 9-10 ماہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ اس وقت جب دنیا انسٹاگرام پر پوسٹس پر لائکس دے رہی تھی، وہ اپنی زندگی کا آخری لمحہ گزار چکی تھی، اکیلے، خاموشی میں۔ حمیرہ 10 اکتوبر 1992 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ بچپن سے آرٹ اور اداکاری کی شوقین، اس نے نیشنل کالج آف آرٹس (NCA) سے فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے کیا حسن علم اور فن کی حسین آمیزش۔ 2013 میں ماڈلنگ کا آغاز، پھر فلم جلابی 2015 میں جلوہ گر ہوئی۔ 2021 میں لو ویکسین اور متعدد ڈرامے احسان فراموش، گرو، چل دل میرے، جسٹ میریڈ میں کردار ادا کیے۔ ریئلٹی شو تماشا سے مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ انسٹاگرام پر 7 لاکھ سے زائد فالوورز، وہ ہر تصویر میں خوش، ہر پوسٹ میں زندہ دل لگتی تھی۔ آخری پوسٹ 30 ستمبر 2024۔ پھر خاموشی۔ سوچے، ایک فنکارہ جو لاکھوں کو متاثر کرتی ہو، وہ 10 ماہ تک اپنے ہی فلیٹ میں پڑی رہے اور کوئی نہ پوچھے۔ نہ کسی دوست نے کال کی، نہ کسی ہمسائے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تنہائی کا ایسا زہر جو دھیرے دھیرے زندگی نچوڑ لے، اور ہم سب دیکھتے رہے۔ شاید وہ مدد چاہتی تھی، شاید وہ کسی کو آواز دے رہی تھی، مگر جب اب ہمیشہ مسکراتے نظر آئے تو کوئی اب کے آنسو تلاش نہیں کرتا۔ لاش اسپتال میں کئی دن پڑی رہی، کوئی وارث سامنے نہ آیا۔ جب والد سے رابطہ کیا گیا تو جواب ملا، ہم نے برسوں پہلے تعلق توڑ دیا تھا، ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے مرنے کے بعد بھی وہ تنہا تھی، دنیا سے بھی، رشتہ داروں سے بھی۔ بالآخر کئی دن بعد اس کا بھائی لاہور سے آیا اور تدفین کے لیے لاش لے گیا۔ زندگی میں جسے اپنا کہنے والا کوئی نہ رہا، وہ موت کے بعد بھی کسی کا انتظار کرتی رہی۔ جب خبر عام ہوئی، انٹرنیٹ پر ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران، دل گرفتہ اور مجرم محسوس کرنے لگے۔ اتنی مشہور تھی، اتنی فالوونگ تھی، پھر بھی اکیلی تھی۔ یہ واقعہ صرف حمیرہ کی موت نہیں تھا، یہ ہماری اجتماعی بے حسی کی موت تھی۔ شوبز میں چمکتے چہرے نظر آتے ہیں، مگر ان کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ کیمرے کے سامنے ہنسی اور دل میں زخم۔ سی ہی خبر عام ہوئی، شوبز انڈسٹری نے دکھ کا اظہار کیا۔ عدنان صدیقی نے کہا، یہ ایک افسوسناک جھٹکا ہے جو سب کے لیے وارننگ ہے۔ اتکا اوٹو نے کہا، ہمیں اپنے ساتھیوں کی خبر رکھنی چاہیے۔ ہمون سعید، فیصل قریشی اور دیگر نے سوشل میڈیا پر اپنی تکلیف ظاہر کی۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا، اب اور خاموش نہ رہو۔ حمیرہ اصغر کی کہانی ہمیں کئی سوالوں کے جواب دیتی ہے اور کئی نئے سوال پیدا کرتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہم اپنے عزیزوں کی خبر رکھتے ہیں؟ کیا ہم خاموش چیخوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ مرنے کے بعد یاد بھی نہیں کرتے؟ یہ وقت ہے جگنے کا۔ کسی کا حال پوچھ لے، کسی کا دروازہ بجا لے، کسی کا دل تھام لے، شاید کوئی کسی حمیرہ کی طرح تنہا نہ مرے۔ اگر آپ نے آج کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں ضرور بتائے آپ اس کہانی سے کیا سیکھے۔ نہ کوئی تھامنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ ہم فنکاروں کو صرف تفریح کے لیے دیکھتے ہیں، مگر ان کی ذہنی صحت، جذبات اور انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔